ناظرین، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ گھٹنوں پہ آ چکا، لیکن اس نے اس جنگ سے نکلنے کے لیے پاکستان کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ پاکستان کو اس معاملے میں اس نے اعتماد میں لیا اور پاکستان کو کہا ہے کہ وہ اس کو اس جنگ سے نکالے۔ پاکستان کس حد تک اس میں کامیاب ہوگا، ایک تو یہ خبر بتاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ اس جنگ کی بندش کے لیے، اس جنگ سے نکلنے کے لیے جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ دل دہلا دینے والا، اور دل کس کا دہلے گا؟ اسرائیل کا۔ اور وہ مطالبہ صرف ایران کا نہیں، اس بار اس میں روس بھی شامل ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں عرب بھی شامل ہے۔ وہ کیا مطالبہ ہے؟ ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو کہ جنگ بندی دیکھیں، سب سے جو بڑا مغالطہ تھا امریکہ کو اور جو اس کی کیلکولیشن کی غلطی تھی، وہ آج بھی امریکی میڈیا اس کو بیان کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کی بڑی اندرونی کہانیاں جو میں بہت پہلے سے آپ کو بتا رہا تھا، اب وہ لا کے اس کو سامنے لا رہا ہے۔ اور یہ بھی دراصل یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو خبر دیتے ہیں، خبر دے کے نکل جاتے ہیں، پھر اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو میڈیا ہوتا ہے، خاص طور پہ امریکن میڈیا، یہ تو ایک خاص ایجنڈے پہ چلتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جب کوئی کسی بات کے لیے راہ ہموار کرنی ہوتی ہے، کوئی فضا بنانی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس طرح کی رپورٹس لے کے آتے ہیں۔ اب وہ یہ رپورٹ لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو کوئی کسی خفیہ کیبل یعنی کہ خفیہ ای میل کا نام دے رہا ہے، کوئی کسی چیز کا نام دے رہا ہے، کوئی انٹیلیجنس رپورٹ کہہ رہا ہے، کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی سب کی رپورٹ کہہ رہا ہے، اور کوئی ایڈوائزرز کی رپورٹ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور کہہ رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کو یہ اطلاع کر دی گئی تھی کہ ایران کا دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، ایران رزسٹ کرے گا، ایران ایک لمبے عرصے کی جنگ لڑے گا۔ اس کے باوجود ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا وہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور اب نئی رپورٹ یہ آئی ہے کہ اس نے فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے فیصلہ اس لیے کیا، اس کا یہ خیال تھا کہ ایران کے اندر سے لوگ اٹھیں گے، ہم وہاں پہ بم ماریں گے، ان کی قیادت کو ماریں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ وہ اب آزاد ہو گئے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کے لوگ جتنے ایران میں رہ رہے ہیں وہ قیدی تھے، جب ان کے اوپر سے لوگوں جنہوں نے قیدی کیا ہوا تھا، یہ اصل میں یہ اس سوچ کو لے کے چلا جا رہا تھا کہ وہ چونکہ قیدی ہیں، ایک بڑی جیل ہے، ایران کا نام ایک بڑی جیل ہے، اور اس کے اوپر جو جیلر ہیں یا ان کو جو قیدی رکھنے والے ہیں وہ اس کی قیادت اور حکومت اور رجیم ہے۔ جب ان کے لوگ مارے جائیں گے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے باہر نکلیں گے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل کے تلپٹ کر دیں گے ہر چیز کو اور قبضہ کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کا کام آسان ہو جائے گا، اور وہاں رجیم چینج ہو جائے گی، اور پھر جو امریکہ چاہے گا وہ کرے گا، جس کو چاہے گا وہ لا کے بٹھا دے گا۔ یہ کیوں سوچا؟ یہ اگر ریکال کرے کوئی یا کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ دراصل شاہ ایران کا وقت ان کے ذہن میں تھا کہ شاہ ایران کے اقتدار کا جو اختتام تھا وہ ایک بہت بڑے انقلاب پہ ہوا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اسی طرح کا کوئی ماحول بن جائے گا۔ اب حالات اور وقت کو پوری طرح سمجھے بغیر جب آپ ایک ریپلیکا چلانا شروع چاہتے ہیں، ایک پرانی فلم کو نئے دور میں، اور وہ بھی اس دور میں چلانے کی کوشش کریں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور وہ منہ کی کھانی پڑی۔ قیادت کو میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ایران کے اندر بہت ایک بڑی تعداد ہے جو اس رجیم سے تنگ تھی، آج بھی ہوگی، لیکن جب انہوں نے قیادت کو مارا تو جو لوگ اس قیادت کے ساتھ تھے، جو اس رجیم کے ساتھ تھے، وہ اتنے غصے میں آ گئے، پورا نظام غصے میں آ گیا، پورا نظام جو ہے وہ آگ اگلنے لگا، کہ جو لوگ اس کے مخالف بھی تھے وہ بھی دب گئے۔ اب کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی سپورٹ کر سکے یا اسرائیل کی سپورٹ کر سکے، کیونکہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ پہلے سے زیادہ ظالم ہو کے وہاں سامنے آئے۔ پہلے تو وہ پابندیاں لگا رہے تھے صرف ملک سے باہر بیٹھ کے، اور ان کو اندر جو ہے نا وہ ان کے اندر ظاہر ہے کہ لاوا بھی پک رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب جب انہوں نے بم برسائے ہیں تو کون بندہ ہے جو اپنے بھائی بندوں کو چھوڑ کے ان کا ساتھ دے گا، اور وہ بھی جو ایک قوم ہے، جو صدیوں سے ایک قوم۔ یہ تھی غلطی بنیادی۔ تو خیر یہ تو میں بہت پہلے سے بتا رہا تھا، اب انہوں نے کیوں بتانا شروع کیا ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ اب رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ امریکہ مذاکرات میں اتر چکا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور کئی دنوں سے مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا
کبھی کسی کو کہہ رہا تھا مدد کرو، کبھی کسی کو کہہ رہا تھا مدد کرو، لیکن وہ کھلے عام نہیں آنا چاہتا، سامنے نہیں آنا چاہتا، اس بات کو وہ سرفس نہیں ہونے دینا چاہتا، کیونکہ اس کی بے عزتی ہے، اور اس کی جو بے عزتی ہے وہ اس کو لے ڈوبے گی، یعنی کہ اس کا بیڑا غرق جو ہوگا وہ اس بے عزتی سے ہوگا۔ اب اس نے پاکستان کی خدمات حاصل کی ہیں اور پاکستان کو اس نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہماری صلح کراؤ۔ پاکستان نے یہ ٹاسک مشروط طور پہ حاصل کیا ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم صلح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اپنے باقی جتنے یعنی کہ پاکستان کے جو دوست اور اتحادی ہیں یا جو دوسری سائیڈ ہے، ایک ہی بات ہے، وہ ان کو ساتھ لے کے ہم بات کریں گے، ہم اکیلے ایران کو نہیں جا کے بات کریں گے کہ آپ امریکہ سے یا اسرائیل سے صلح کر لیں۔ اسرائیل کا تو نام ہی لینا ہمارے لیے ممنوع ہے، تو اس لیے بات تو ہم نے صرف امریکہ کی کرنی ہے، تو امریکہ کی بات جو ہے وہ ہم اکیلے نہیں کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہوگا چین، ہمارے ساتھ ہوگا روس، ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے دوست عرب ممالک۔ تو اب جو وہ کہیں گے اس کو ساتھ لے کے ہم صلح کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، ضرور بڑھیں گے، لیکن ان کا موقف، ان کی ساری باتیں وہ بھی ساتھ ہوں گی۔ تو اس پہ بھی امریکہ مان گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو بھی ساتھ لیں، لیکن اس سے ہمیں نکالیں، اور خاص طور پہ ٹرمپ نے کہا ہے مجھے نکالو، وہ کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا، اب یہ کہتا ہے مجھے نکالو۔ اب پاکستان نے جب اپنے اتحادیوں سے بات کی اور خاص طور پہ عربوں سے بات کی اور چین سے بات کی، تو چین کا موقف یہ ہے اور عربوں نے اس کی تائید کی ہے۔ چین کا موقف یہ ہے کہ اگر معاملہ یہی تھا جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا، اس لیے اس کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دینا، تو آپ نے اس پہ حملہ کیا، یہی تھا نا جی، ٹیبل میں بیٹھ کے اصولی بات ہونی چاہیے۔ تو امریکہ سے پوچھیں اگر یہی تھا تو پھر اسرائیل نے بم کیوں بنایا، اسرائیل نے ایٹم بم کیسے بنا لیا، اس سے بھی آپ ایٹم بم جو ہے وہ واپس کروائیں، اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کنفسکیٹ کروائیں، وہ اٹھوائیں، وہ بند کریں اس کا، اسی طرح جس طرح آپ نے ایران کو کہا ہے۔ ایران سے ہم لکھوا لیں گے، ایران نہیں بنائے گا، وہ کہے گا جی پوری زندگی نہیں بنائیں گے، اسرائیل بھی نہیں بنائے گا، اسرائیل نے جو بنایا ہے وہ وڈرا کرے، اس سے ہٹے۔ یہ چائنا کا موقف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چونکا دینے والا، اور اس کی حمایت عربوں نے کی ہے۔ روس اس طرح سے کھل کے اس بات کی حمایت نہیں کر رہا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ روس کا نرم گوشہ ہمیشہ اسرائیل کے لیے رہا ہے اور کیوں ہے۔ یہ ایک بڑا مطالبہ، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ اس خطے میں مسلمانوں کا، پوری دنیا میں مسلمانوں کا بڑا دشمن تو اسرائیل ہے، باقی بعد میں آتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ عرب یہ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ سے یہ بھی پوچھیں کہ ہمارے پہ یہ جو مصیبت آئی ہے وہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، ہماری دولت جو تیل کی ہے اس پہ اگر ایران حملے کر رہا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے کر رہا ہے، ہماری جو پوری کی پوری انویسٹمنٹ اور پوری ہماری ترقی کا جو ہم خواب ہی نہیں، ہم اس خواب کو تعبیر دینے جا رہے تھے، وہ کرچی کرچی ہو کے اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے، کیا یہ نقصانات پورے کرو گے یا واپس جاؤ گے؟ دو پوائنٹس، اسرائیل اپنے وڈرا کرے، اپنے اس ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو، اسے بوم لے لیا جائے، اٹھا لیا جائے، وہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے، جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ یورینیم جو ہے وہ کوئی اور اٹھا کے ہم اٹھا کے لے جائیں، روس نے کہا میں لے کے جاتا ہوں، تو اس پہ امریکہ راضی نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں جی روس لے جائے اس کا ایٹم بم، لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس پورے خطے کو ایٹمی، اگر ایران سے خطرہ ہے تو اسرائیل کے بھی خطرہ ہے، اس پورے خطے کو یعنی کہ مڈل ایسٹ کو ایٹمی ہتھیار سے پاک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ اس کا جواب دے، اس کا ازالہ کرے اور اس خطے سے نکل جائے۔ بہت بڑے بڑے مطالبے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ میں نے خبر آپ کو دے دی، اجازت دیجیے۔